کا پیغام سنایا ہے، اس منبر سے لے کر جس روزے میں میرے نبی جلوہ گر ہیں اس کے درمیان والی جگہ جو ہے جنت کی کیاری ہے۔ حجاج کرام سے آپ پوچھئے کہ حجاج کرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں تو انہیں وہ ثواب ملا کرتا ہے جو کہ جنت کی کیاری میں پڑھنے کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے حق ہے۔ تو صحابہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ بین منبری و حجرتی روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی میرے منبر اور میرے روزے کے درمیان والی جگہ جنت کی کیاری ہے۔ اور یا رسول اللہ، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ مومن کامل کی قبر بھی جنت کی کیاری ہے۔ کیا بات ہے، کیا اگر بات کسی ہے۔ مومن کا انتقال ہوتا ہے، اس کیا کو بات ہے۔ قبر میں دفن کر دیا جائے تو اس کی قبر بھی جنت کی کیاری ہے۔ صحابہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ میرے منبر اور میرے روزے کے درمیان والی جگہ جنت کی کیاری ہے، اور ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ مومن کامل کی قبر بھی جنت کی کیاری ہے۔ یا رسول اللہ، وہ تیسرا مقام کون سا ہے، وہ تیسری جگہ کون سی ہے جس کو آپ جنت کی کیاری فرما رہے ہیں؟ تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے اس جگہ میں بیٹھنے والا انسان بھی جنت کی کیاری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ حضرات جنت کی کیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب بندہ جنت کی کیاری میں بیٹھا کرتا ہے تو وہ گرمی کی پرواہ نہیں کرتا، سردی کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ عزت رسول کی پرواہ کیا کرتا ہے، عزت رسول کی پرواہ کیا کرتا ہے۔ آپ حضرات جنت کی کیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بزم جو سجائی ہے ہمارے بستی کے نوجوانوں نے، اور بالخصوص محب گرامی وقار حیدر بھائی اور ہمارے کاکا بھائی نے، مالک و مولا ان کی زندگی بھی سجا دے اور ان کی آخرت کو بھی سجا دے انشاءاللہ العزیز۔ آپ ہمارے علماء کرام سے جشن عید میلاد النبی یعنی میلاد کے تعلق سے بیانات سماعت کریں گے، میرے نبی کی عظمت کے تعلق سے بیانات سماعت کریں گے، اور تھوڑا سا آپ مجھ سے بھی سنتے چلیں۔ یہ جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، یہ میلاد کیا ہے؟ یہ میلاد کیا ہے؟ یہ میلاد ایک عربی کا لفظ ہے، میلاد ایک عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پیدائش۔ کیا ہوتا ہے؟ پیدائش۔ لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پیدا تو آپ بھی ہوئے، پیدا تو ہم بھی ہوئے، پیدا تو اولیاء بھی ہوئے، پیدا تو اتقیاء بھی ہوئے، پیدا تو اصفیاء بھی ہوئے، پیدا تو انبیاء کرام بھی ہوئے، لیکن ہم کسی کا میلاد نہیں مناتے، آخر اپنے نبی کا ہی میلاد مناتے ہیں۔ اتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم سب کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، لیکن میلاد صرف اپنے نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ ہی کا مناتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم سارے نبیوں کو مان رہے ہیں، لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے بالخصوص خاص کر کے حضرت آدم کی محفل کو سجایا ہو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی محفل کو سجایا ہو، حضرت نوح کی محفل کو سجایا ہو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی محفل کو سجایا ہو، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کو سجایا ہو، لیکن نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن جب بات آتی ہے اپنے نبی محمد الرسول اللہ کی تو یہ مسلمان اپنی جاہ و حشمت کو بھول گیا ہے، اپنے تخت و تاج کو بھول گیا ہے، اپنے بزرگوں کے کارنامے کو بھول گیا ہے، لیکن 1400 سال سے اپنے نبی کے میلاد کو فراموش نہیں کر سکا ہے، اپنے نبی کے میلاد کو نہیں بھلا سکا ہے۔ آخر دیکھیے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو میلاد، اگر بچہ پیدا ہو تو میلاد، نیا مکان بنایا جائے تو میلاد، ہر موقع پہ میلاد پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ 1400 سال سے اپنے نبی کے میلاد کو نہیں بھلا پایا۔ تو اے مسلمانوں، اے میرے پیار سن لو، جس طریقے سے میرا نبی ہر صفت میں بے مثل و بے مثال ہے، اسی طریقے سے میرے نبی کی پیدائش بھی بے مثل و بے مثال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم بھی
پیدا ہوئے، آپ بھی پیدا ہوئے، لیکن جب آپ پیدا ہوئے، ہم پیدا ہوئے، روتے ہوئے پیدا ہوئے، ہماری کتنی پتلی حالت تھی، ہماری مٹھیاں بند تھی، جب تک کہ ہم جیسے دنیا میں آئے ہم نے رو رو کر کے اپنی زندگی کا اعلان کیا، لیکن جب تک ہم روئے نہیں تھے، ہم بلبلائے نہیں تھے، چلائے نہیں تھے، ماں بھی ٹینشن میں تھی، باپ بھی ٹینشن میں ہے، رشتہ دار و احباب بھی ٹینشن میں ہے کہ نہ جانے بچہ زندہ پیدا ہوا ہے یا مردہ پیدا ہوا ہے، لیکن جیسے ہم دنیا میں آ گئے، دنیا میں آنے کے بعد ہم نے اپنی زندگی کا رو رو کر کے اعلان کر دیا، باپ بھی مسکرا رہا ہے، ماں بھی مسکرا رہی ہے، رشتہ دار و احباب بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے، لیکن میرا نبی ایک ایسا نبی ہے کہ جب دنیا میں آئے ہیں تو روئے نہیں ہے، بلبلائے نہیں ہے، بلکہ روتے ہوئے کو ہنساتے ہوئے میرا نبی دنیا میں تشریف لاتا ہے تو فرماتے ہیں یا ربی حبلی امتی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضرت علامہ مولانا عالم رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا میرے نبی دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد دعا فرما رہے ہیں یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، میرا نبی رویا نہیں بلکہ آنے کے بعد دعا کی ہے، لیکن دعا کا انداز بھی پیارے ملاحظہ کیجئے کہ میرے نبی نے جب دنیا میں قدم رکھا ہے تو دعا فرمائی ہے، لیکن دعا کس کے لیے؟ اپنے دادا عبد المطلب کے لیے نہیں کی ہے، اپنے باپ عبداللہ کے لیے دعا نہیں فرمائی ہے، اپنی ماں آمنہ کے لیے دعا نہیں فرمائی ہے، اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے دعا نہیں فرمائی ہے، اپنی بیوی عائشہ کے لیے دعا نہیں فرمائی ہے، حسنین کریمین کے لیے دعا نہیں فرمائی ہے، بلکہ میرے نبی نے دنیا میں قدم رکھنے کے بعد جو سب سے پہلے دعا کی ہے وہ اس امت کے لیے دعا کی ہے، میرے نبی پیدا ہوتے ہی اس امت